الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. کھلا ہے جھوٹ کا بازار آؤ سچ بولے. کھلا ہے جھوٹ کا بازار آؤ سچ بولے. نم و بلا سی خریدار آؤ سچ بولے. سکون چھایا ہے انسانیت کی قدروں پر. سکون چھایا ہے انسانیت کی قدروں پر. یہی موقع اظہار آؤ سچ بولے. ہمیں گواہ بنایا ہے وقت نے اپنا. ہمیں گواہ بنایا ہے وقت نے اپنا. بنانے عظمتی کردار آؤ سچ بولے. جو وصف ہم میں نہیں کیوں کرے کسی میں تلاش. جو وصف ہم میں نہیں کیوں کرے کسی میں تلاش. اگر ضمیر ہے بیدار آؤ سچ بولے. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے حساب و بے شمار رحمتیں کر رکھے، انعامات عطا فرما رکھے. اللہ کے اپنے بندوں پر اور خاص طور پر ایمان والے بندوں پر رحمت کا تو انداز ہی جدا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انعامات عطا فرمائے ہیں ان میں سے انسانی اعضاء یہ بہت بڑی نعمت ہے. آنکھ، کان، ناک، زبان، دل و دماغ، ہاتھ پاؤں وغیرہ. پھر ان اعضاء کی ذمہ داریاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے متعین کر دی. آنکھ کا کام دیکھنا ہے، کان کا کام سننا ہے، ناک کا کام سننا وغیرہ. زبان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. اس زبان کا صحیح استعمال کر کے آدمی فلاح و نجات کا سامان اپنے لیے تیار کر سکتا ہے، اور اسی زبان کے غلط استعمال سے وہ وعیدوں کا مستحق بھی بن جاتا ہے. زبان کی ذمہ داریاں یوں تو بہت ساری ہے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری اس زبان کی اس کا سچ بولنا ہے. عزیزان گرامی، اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر صدق اور کذب یعنی سچ اور جھوٹ یہ دونوں الگ الگ مستقل صفات ہیں. دونوں علیحدہ علیحدہ خصلتیں اور عادتیں ہیں. کسی بھی انسان کے اندر یہ دونوں صفات کے پائے جانے کا امکان بدرجہ عدم رہتا ہے، اور یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ سچ یا جھوٹ دونوں کے بولنے پر قادر ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے تاکہ وہ اپنے بندوں کو آزمائے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ سچ کی اور سچ بولنے والوں کی کیا قدر و قیمت ہے اور جھوٹ بولنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے.
اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف انداز میں سچائی کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے اور لوگوں کو اس پر چلنے کی ترغیب دلائی ہے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیتیں اس جانب مشیر ہے، اشارہ کر رہی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی آیتوں میں غور کریں گے، تدبر کریں گے اور سوچیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ سچ کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ سچائی کی نسبت کہیں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی جانب ہے تو کہیں انبیاء علیہ السلام کی جانب ہے، کہیں صالحین کی جانب ہے تو کہیں صالحات کی جانب ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ رہو۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ سچ ہو۔ الغرض یہ صدق، یہ سچائی اللہ کو اس قدر محبوب اور پسندیدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے استعمال فرمایا۔ اس صدق اور سچائی کی نسبت نبیوں اور رسولوں کی طرف کرتے ہوئے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے خلیل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، بے شک وہ نیک کردار پیغمبر تھے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی واقعہ بیان کیجئے، وہ بڑے وعدے کے سچے تھے اور تھے بھی رسول اور نبی۔ الغرض یہ صدق اور سچائی انبیاء علیہ السلام کی صفت رہی ہے۔ نبیوں کی یہ خصلت اتنی مبارک خصلت اور اتنی مبارک عادت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر جمیل فرمایا تاکہ انسان اس خصلت کو اور اس عادت کو اور اس صفت کو اپنانے کی کوشش کرے اور نبیوں کی سچائی کا ذکر سن کر نبیوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہوئے سچائی کی راہ پر وہ گامزن رہے۔ عزیزان گرامی، سچائی ایک ایسی بہترین خصلت اور عادت ہے کہ جس سے ایمان اور اسلام کی تکمیل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور اس سے متصف ہونے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ یہ سچائی ایک ایسی بہترین صفت ہے کہ جو اس سے متصف ہوتا ہے وہ اس کے لیے نجات کا باعث ہوتی ہے، اس کے لیے زینت ہوتی ہے، وقار ہوتی ہے، تاج ہوتی ہے۔ یہ سچائی ایک ایسی صفت ہے کہ جس کی اہمیت ہر مذہب اور ہر دور میں یکساں طور پر تسلیم کی گئی، جس کے بغیر انسانیت مکمل نہیں ہوتی۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ میں اس کی طرف خاص توجہ دلائی گئی اور ہر حال میں ہر موقع پر سچ بولنے کی تاکید کی گئی۔ بہرحال یہ صدق اور سچائی بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، جیسا کہ حدیث نبوی میں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، پاکیزہ اور اچھے اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ تو مکارم اخلاق میں ایک اہم خلق حسن یہ صدق اور سچائی بھی ہے۔ آپ دیکھیں جب سے اللہ کے نبی کی تبلیغ شروع ہوئی اسی وقت سے لوگوں کو اس کی تعلیم کا اور اس کی طرف متوجہ کرنے کا اہتمام فرماتے تھے، بلکہ خود نبی پاک علیہ السلام بھی اس سے متصف تھے۔
چنانچہ مکہ والوں نے آپ کو جو لقب دیا تھا وہ الصادق اور الامین کا لقب تھا، اور یہ دونوں اوصاف آپ کے اندر بڑے ممتاز تھے، بڑے نمایاں تھے، اسی وجہ سے اہل مکہ نے آپ کو یہ لقب دیا تھا۔ الغرض، یہ صدق اور سچائی بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ چنانچہ جہاں پر نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو مختصر انداز میں بیان کیا گیا ہے، احادیث کے اندر ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے دنیا کے بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے تو ایک خط نبی پاک علیہ السلام نے قیصر ہرقل شاہ روم کے نام بھی بھیجا تھا، اور یہ اتفاق کی بات تھی کہ جس زمانے میں وہ خط بھیجا گیا تھا اس زمانے میں وہ اپنی ایک منت اور نظر پوری کرنے کے لیے شام بیت المقدس پہنچا ہوا تھا۔ اس نے ایک منت مانی تھی، ایک نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ مجھے میرے دشمن فارس کے مقابلے میں کامیابی دے گا تو میں پیدل بیت المقدس کی زیارت کروں گا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو فارس کے مقابلے میں کامیابی دی تو اس نظر کو پورا کرنے کے لیے وہ پہلے قسطنطنیہ سے حلب آیا، چونکہ حلب اس کا پائیدارت تھا، کیپٹل تھا۔ وہاں سے وہ باقاعدہ یروشلم پیدل گیا اور بیت المقدس کی زیارت کی۔ اسی وقت نبی پاک علیہ السلام کا وہ خط اس کو دیا گیا اور اس کو یہ بتلایا گیا کہ عرب کے اندر ایک شخص ظاہر ہوئے جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول اور نبی بتاتے ہیں، ان کی طرف سے آپ کے نام یہ خط بھیجا گیا ہے۔ یہاں میں ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ہرقل قیصر روم اگلی آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم بھی تھا۔ اس زمانے کے اندر عیسائیوں کے اندر اگلی آسمانی کتابوں کے فقط دو ہی بڑے عالم تھے۔ ایک تو یہ خود قیصر روم جس کا نام ہرقل تھا، وہ بادشاہ ہونے کے باوجود اگلی آسمانی کتابوں کا اور تمام صحیفوں کا بہت بڑا عالم تھا، اور دوسرا اس زمانے میں عیسائیوں کا جولان پادری تھا، سب پادریوں کا سردار اسقف الاساقفہ جس کا نام زباطیر تھا، وہ بھی بہت بڑا عالم تھا۔ تو یہ دو بڑے عالم تھے۔ الغرض، بادشاہ خود دین عیسائیت کا بہت بڑا عالم تھا، اور چونکہ اگلی آسمانی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں بتلائی گئی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی جو علامات اور نشانیاں بتلائی گئی ہے، وہ ان سے اچھی طرح واقف تھا۔ خیر، اس کو یہ خط دیا گیا اور بتلایا گیا کہ عرب کے اندر ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں، ان کی طرف سے آپ کو یہ خط بھیجا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب بادشاہ کے علم میں یہ بات آئی کہ ایک نبی ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ اب اس نے فوراً اس خط کو کھول کر نہیں پڑھا، بلکہ اس نے پہلے یہ طے کیا کہ اس شخص کے حالات اور اوصاف معلوم کیے جائے جس نے یہ خط بھیجا ہے۔ یہ اس کی عقل مندی اور دانش مندی تھی۔ چنانچہ اس نے پادریوں سے پوچھا کہ جس شخص نے یہ خط بھیجا ہے، جس علاقے سے یہ خط آیا ہے، اس علاقے کا کوئی آدمی یہاں موجود ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس علاقے سے تجارتی قافلے یہاں آتے رہتے ہیں، ہم تلاش کرتے ہیں، ممکن ہے کوئی قافلہ مل جائے۔ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ایک قافلہ مکہ المکرمہ سے آیا ہوا ہے، اور اتفاق کی بات اس قافلے کے سردار ابو سفیان تھے جو اس وقت اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ چنانچہ باقاعدہ ہرقل نے دربار سجایا، محفل منعقد کی اور قافلے کے لوگوں کو بلایا، اور ہرقل نے خود انہی سے کچھ سوالات کیے جس کے انہوں نے جوابات دیے، اور ان کے ان جوابات ہی سے ہرقل نے یہ نتیجہ نکالا کہ جس کی طرف سے یہ خط بھیجا گیا ہے وہ نبی برحق ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ ہرقل نے سب سے پہلے کون سا سوال کیا تھا؟ سب سے پہلے ہرقل نے یہ سوال کیا کہ یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتے اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتے، ان کے ساتھ خاندانی اور نسبی اعتبار سے تم میں سب سے زیادہ کون قریبی تعلق رکھنے والا ہے؟ اب آپ سوچیں گے کہ یہ پہلا سوال کیوں کیا؟ یہ سوال اس لیے تھا کہ جو آدمی خاندانی اعتبار سے، نسبی اعتبار سے جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اندرونی حالات سے واقف ہوگا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں، اور اتفاق کی بات کے خاندانی اعتبار سے وہی سب سے زیادہ اس وقت قریب تھے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو دادا ہے عبد المطلب،
اور عبد المطلب کی جو دادا ہے عبد مناف، اس عبد مناف کے 4 لڑکے تھے، ہاشم، مطلب، نوفل اور عبد شمس۔ یہ 4 لڑکے تھے عبد مناف کے۔ تو نبی پاک علیہ السلام ہاشم کے اولاد میں سے اور ابو سفیان عبد شمس کے اولاد میں سے، تو گویا خاندانی اور نسب اعتبار سے سب سے زیادہ قریب نبی پاک علیہ السلام کے یہی ابو سفیان تھے۔ بہرحال بادشاہ نے ابو سفیان کو آگے بٹھایا اور دوسروں کو پیچھے بٹھا کر اپنے ترجمان کے ذریعے ابو سفیان کے ساتھی سے کہا کہ دیکھو میں ان سے کچھ سوالات کروں گا، اگر اس کے جواب میں یہ جھوٹ اور دروغ گوئی سے کام لے تو تم بتا دینا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد یہ واقعہ خود بیان کرتے ہیں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے، بخاری شریف کے اندر بڑی لمبی روایت ہے۔ اس کے اندر ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ یقین تھا کہ اگر میں بادشاہ کے سامنے جھوٹ کہوں گا، جھوٹ بولوں گا تو برسر دربار بڑی محفل میں میرے ساتھیوں میں سے کوئی بھی میری تبلیغ اور تکذیب نہیں کرے گا، یعنی بادشاہ سے تو کوئی نہیں کہے گا کہ انہوں نے یہ غلط جواب دیا ہے۔ لیکن وہاں سے واپس آنے کے بعد مکہ میں اس کا ضرور چرچا ہوگا کہ وہاں بادشاہ کی طرف سے ایسے ایسے سوالات کیے گئے اور انہوں نے اس کا غلط جواب دیا تھا، میری طرف جھوٹ کی نسبت ہوگی۔ کیا کہا؟ میری طرف جھوٹ کی نسبت ہوگی۔ ابو سفیان کہتے کہ میں اس کو اپنے لیے گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھیے ایک کافر اور مشرک جو کفر اور شرک کی غلاظتوں کے اندر ملوث ہے، وہ بھی جھوٹ کو اپنے لیے گوارا نہیں کرتا۔ بہرحال بادشاہ کی طرف سے بہت سارے سوالات کیے گئے، بخاری شریف کے اندر بڑی لمبی روایت ہے، تقریباً 10 سوالات کیے جس کے انہوں نے جوابات دیے، اور ان جوابات سے ہرقل نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ نبی برحق کے آخری نبی ہے جن کی اگلی کتابوں میں بشارت ہے۔ اسی روایت کے آخر میں کہ یہ سب کچھ ہو چکنے کے بعد ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا ماذا یأمرکم بہ، یہ نبی تم کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب میں کہا تھا یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصدق والعفاف والصلۃ، یہ نبی ہم کو نماز کا، زکوٰۃ کا، سچائی کا، عفت اور پاکدامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ گویا کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ آپ کے بہت بڑے دشمن نے اس زمانے کے بہت بڑے بادشاہ کے سامنے جو پیش کیا تھا، ان میں جن خوبیوں اور اوصاف کو بیان کیا تھا جو نبی پاک علیہ السلام کی بنیادی تعلیمات کی حیثیت رکھتی ہے، ان میں صدق اور سچائی کو بھی بیان کیا۔ عزیزان گرامی، میں نے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس کے تحت یہ میں نے بات کر دی آپ کے سامنے، اور دوسری روایت پیش کی تھی مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، کہ تم سچائی کو لازم پکڑ رکھو، اس لیے کہ فإن الصدق یہدی الی البر، سچائی یہ بر کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور بر کہتے ہر خوبی اور ہر نیکی کو، تو نیکی کے جتنے بھی کام ہے وہ سارے کے سارے کام لفظ بر کے اندر آ جاتے ہیں۔ گویا کہ سچ آدمی کو تمام خوبیوں اور نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور یہ بر اور یہ نیکیاں آدمی کو جنت تک لے جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس کو جنت میں جانا ہو اس کو چاہیے کہ وہ سچائی کو اختیار کرے، اس لیے کہ سچائی یہ ایسا وصف ہے کہ جس کے نتیجے میں آدمی بہت ساری نیکیاں اور خوبیاں حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا حال درست کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آسانی کے ساتھ راہ راست پر آ جائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے راہ راست پر آنے کے لیے ایک پوائنٹ کی بات بتلا دی، ایک گن بتلا دیا کہ جو آدمی خوبیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، آسانی کے ساتھ راہ راست پر آنا چاہتا ہے، تو اولین مرحلے میں اس کو چاہیے کہ وہ سچائی کو اختیار کرے۔ گویا یہ خوبیاں حاصل کرنے کی ماسٹر کی یعنی بڑی چابی ہے۔ اگر ہم سچائی کو لازم پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ اس سچائی کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ ساری خوبیاں ہمارے اندر پیدا کر دیں گے۔ اس کے بالمقابل ہوتا ہے جھوٹ۔
اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، تم جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ فجور یعنی ہر قسم کے گناہ اور برائی کی طرف آدمی کو لے جاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائی آدمی کو جہنم تک پہنچاتی ہے۔ گویا سارے برائیوں کی جڑ اور خرابی یہی جھوٹ ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام نے ہم کو بتلایا ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کے نبی نے ایک عجیب طریقہ ہمیں بتلایا، اور اللہ کے نبی نے یہ بتلایا کہ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہے جو دوسری نیکیوں کا ذریعہ بنتی ہے، بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہے جو دوسری نیکیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ مطلب اگر ہم اس نیکی کو اپنا لیں گے تو اس نیکی کی برکت سے اللہ دوسرے نیک کاموں کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں گے۔ انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ سچائی بھی ہے۔ اگر ہم سچائی کو اختیار کر لیں اور اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا لیں تو اس سچائی کی برکت سے، اس سچ کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ دوسرے نیک کاموں کی توفیق ہم کو عطا فرمائیں گے۔ بہت ہی مختصر حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں تاکہ اچھی طرح ہم کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ سچائی کی برکت سے دوسرے نیک کاموں کی توفیق کیسے ملتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت سی برائیوں میں مبتلا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، زنا کا ارتکاب بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ اب یہ ساری برائیاں بیک وقت چھوڑنا میرے لیے مشکل ہے، ایک ایک کر کے میں سب کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اب آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں سب سے پہلے کس کو چھوڑوں۔ آپ اندازہ لگائیے اگر کسی سے بھی یہ سوال کیا جاتا تو اس فہرست کے اندر جو چار چیزیں، چوری، زنا، شراب نوشی، جھوٹ، ہماری نظر میں کم سے کم گناہ اور کم سے کم درجے کا جو گناہ ہے وہ جھوٹ ہے۔ تو اگر ہم سے پوچھا جاتا تو ہم تو کسی بڑے گناہ کو چھوڑنے کا حکم دے دے کہ زنا مت کرنا، چوری مت کرنا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی شان تربیت دیکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹ چھوڑ دو۔ اس کے اندر دونوں پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ سامنے والے کو عمل میں آسانی ہو اور وہ پوری رضا اور رغبت کے ساتھ اس پر عمل کرنے پر تیار ہو جائے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ جھوٹ چھوڑ دو۔ جب اس آدمی نے یہ سنا تو بہت خوش ہو گیا کہ چلو اچھا ہے، سستا سودا ہے، چنانچہ اس نے قبول کر لیا اور کہا کہ اللہ کے نبی میں جھوٹ چھوڑ دیتا ہوں۔ اب اس زمانے کے لوگ آج کی طرح تو نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے وعدے اور عہد و پیمان کے پکے ہوا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ ہو۔ لہذا اس نے طے کر لیا کہ مجھے جھوٹ کو چھوڑنا ہے۔ اس کے بعد دل میں تقاضا ہوا چوری کرنے کا، تو اس نے سوچا کہ اگر میں نے چوری کر لی اور بعد میں مجھ سے پوچھا گیا کہ تو نے چوری کی، تو چونکہ میں جھوٹ تو چھوڑ چکا ہوں اس لیے مجھے سچ بولنا پڑے گا۔ اب سچ بولوں گا اور کہوں گا کہ ہاں میں نے چوری کی تو میرے ہاتھ کٹیں گے، اس لیے اس نے چوری کا ارادہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد دل میں شراب پینے کی خواہش پیدا ہوئی، شراب کا تقاضا ہوا، تو اس وقت بھی یہی سوچا کہ اگر میں نے شراب پی لی تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے شراب پی ہے، تو چونکہ میں جھوٹ چھوڑنے کا وعدہ کر چکا ہوں، ارادہ کر چکا ہوں، تو مجھے اقرار کرنا پڑے گا، اور جب میں اقرار کروں گا تو مجھ پر حد جاری ہوگی، سزا جاری ہوگی۔ یہی حال زنا کے سلسلے میں بھی ہوا، تو ایک جھوٹ کیا چھوٹا، سارے گناہ اس سے چھوٹ گئے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ جھوٹ یہ سارے گناہوں کی، سارے برائیوں کی جڑ ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ اگر ہم اپنے اکابر، اسلاف اور بزرگان دین کے حالات کا مطالعہ کریں گے، ان کی زندگیوں کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے یہاں جھوٹ کو بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے جن کا نام ہے امام ابو داؤد علیہ الرحمہ، ان کے بارے میں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ ہم آپ کے والد سے روایت نقل کریں کہ نہ کریں، ہم آپ کے والد سے روایت نقل کریں کہ نہ کریں، تو امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ والد کا مسئلہ ہے، کسی اور سے پوچھ لو۔ نہیں، آپ ہی بتاؤ۔ کہا میرے والد روایت کے قابل نہیں ہے، میں نے زندگی میں ان کو 2 بار جھوٹ بولتے دیکھا ہے۔ دیکھیں، اس لیے ضرورت ہے جب ہم اپنے اولاد کی تربیت کریں تو جھوٹ کی قباحت اور شناعت بھی ان کے سامنے واضح کر کے اور کھول کے بیان کریں۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اپنے بچوں کو سچ بولنے کا عادی بناؤ۔
جب بچے جھوٹ بولنے کے عادی بن جاتا ہے تو ہر طرح کے کام کر ڈالتے ہیں. پھر جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تو نے یہ غلط کام کیا، یہ گناہ کیا، تو وہ بے دھڑک جھوٹ بول دیتا ہے کہ میں نے نہیں کیا. اگر ہم نے سچ کی عادت ڈالی ہے تو وہ ہم کو صحیح اور سچ بتائے گا اور ہم کو اس کی اصلاح کا موقع ملے گا. پر یہ جھوٹ بہت خطرناک گناہ ہے. اسی لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، اذا كذب العبد تباعد عنه الملك من نتن ما جاء به. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے بدبو کی وجہ سے، جب جھوٹ بولتے ہیں تو منہ سے ایک بدبو آتی ہے، اس بدبو کی وجہ سے فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے. ایک واقعہ دیکھ کے میں اپنی بات ختم کر دوں. حضرت مولانا قاری امین حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماضی قریب کے بہت بڑے بزرگوں میں گزرے. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی علیہ الرحمہ کے اجل خلفاء میں تھے. وہ فرماتے تھے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے گھر کے بڑے ہم کو یہ کہتے تھے کہ دیکھو جھوٹ بولیں گے تو منہ سے بدبو آئے گی، جھوٹ بولو گے تو منہ سے بدبو آئے گی. اور ظاہر بات ہے کہ جب اللہ کے نبی نے کہا ہے تو بدبو تو ضرور آئے گی. تو ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اپنا منہ سنگواتے تھے کہ دیکھو میرے منہ سے بدبو تو نہیں آ رہی. یہ تربیت کا ایک انداز ہے. البتہ یہ جھوٹ ایک بیماری ہے، ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے. یہ گھناؤنی حرکت ہے جس سے اعتماد کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بلکہ انسان اخلاق کے معیار سے نیچے گر جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت، ہر موقع، ہر حال میں اللہ ہم کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.